اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات 100% درست ہے کہ دنیا میں ہزاروں ایسے وائرسز پائے جاتے ہیں جو بڑے پیمانے پر انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں، جن میں سے بیشتر کی تباہی ہم دیکھ چکے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی خاموش قاتل کی طرح حضرت انسان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی تاریخ کے خطرناک وائرسز کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ کب، کیوں اور کیسے پھیلے اور ان سے کتنی تباہی ہوئی، یہ جاننے کے لیے اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے وائرس کی جو اس وقت انسانیت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اور گزشتہ چند دنوں سے یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں منکی پاکس کی۔ منکی پاکس نامی یہ بیماری آپ کو شاید اس کے نام سے اتنی زیادہ خطرناک محسوس نہ ہو رہی ہو، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی چیز کو اس کے نام سے موازنہ کرنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ منکی پاکس وائرس سمال پاکس کی ایک قسم ہے جسے 1980 میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ وائرس ابھی بھی جنوبی افریقہ میں ہر سال کئی افراد کی موت کی وجہ بنتا ہے، چونکہ جنوبی افریقہ کئی طرح کے جنگلات سے بھرا پڑا ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں طرح کے جاندار موجود ہیں، جن میں کئی طرح کی بیماریاں آئے دن دریافت کی جا رہی ہیں۔ منکی پاکس بھی انہی میں سے ایک ہے۔ منکی پاکس جانوروں سے انسانوں اور انسانوں سے دوسرے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ اس کی علامات انسان کے پورے جسم میں نہایت خوفناک اور غلاظت سے بھرے دانوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں، جن میں سے خون اور پیپ بہتا رہتا ہے۔ اس کی شروعاتی علامات میں سر درد، تیز بخار، مسلز میں درد اور کمر میں شدید درد ہوتا ہے۔ اس بیماری کے بارے میں صرف لیبارٹری میں ٹیسٹ وغیرہ کر کے ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے اس وائرس نے دہشت پھیلا رکھی ہے اور چند انسان اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے پھیلنے کی شرح روز بروز بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ وائرس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لاسا فیور کی۔ لاسا فیور گھروں میں موجود چوہوں سے پھیلتا ہے جو کھانے پینے کی اشیاء میں گھس کر انہیں آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم تک پہنچنے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کیسی کیسی جگہوں سے گزر کر آتی ہیں؟ شاید آپ کو اس بات کا کچھ حد تک اندازہ ہو، اس لیے آپ کھانا بنانے سے پہلے سبزیوں کو اچھی طرح دھوتے ہیں۔ باقی کئی بیماریوں کی طرح یہ بھی مغربی افریقہ سے آئی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کو دوسروں سے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے کسی دوسرے انسان تک یہ خطرناک بیماری نہ پہنچ سکے۔ اس وائرس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں مبتلا انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے، لیکن یہ وائرس آہستہ آہستہ انسانی جسم کے اندرونی اعضاء جیسے کہ پھیپھڑے، گردے اور دل وغیرہ پر حملہ کر کے انہیں ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں تیز بخار، تھکاوٹ، جسم کا ٹوٹنا، مسلز میں تکلیف، سینے میں جلن اور اسی طرح کی بے شمار علامات انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس بیماری میں مبتلا مریضوں میں سے کچھ تو اپنی سننے کی استطاعت تک کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ محض 14 دن کے اندر ہی اس بیماری کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ واقعی حیران کر دینے والی بات ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق مستقبل قریب میں اسی سے ملتا جلتا ایک وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے جو انسانیت کے لیے سنگین خطرے سے کم نہیں۔ معزز دوستو، کیا آپ نے کبھی کولیرا وائرس کا نام سنا ہے؟ کولیرا نامی بیماری جدید دور کی پیداوار ہے۔ اس بیماری کو عرف عام میں ہیضہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ دراصل کولیرا نامی یہ بیماری جراثیم شدہ کھانے اور گندے پانی کی وجہ سے پھیلتی ہے، جنہیں ہم صاف ستھرائی کا خیال کیے بغیر کھا پی لیتے ہیں۔ یہ کھانا اور پانی ویبریو کولیرا نامی بیکٹیریا سے آلودہ ہوتا ہے۔ یہ بیماری آج بھی دنیا بھر کے ان علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے جو ابھی جدید دور میں خود کو ڈھالنے میں ناکام ہے۔ یہ وبا زیادہ تر ایسے گاؤں اور دیہاتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں صفائی کا خیال رکھے بغیر غریب طبقہ گندگیوں میں اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہے۔ جب کوئی انسان اس بیکٹیریا سے آلودہ کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اس کے 12 سے 5 دنوں کے اندر ڈائریا، پیٹ میں درد اور تیز بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس بیکٹیریا کا اثر زیادہ تیز رہے تو انسان اور خاص طور پر بچوں کی چند گھنٹوں میں جان لے سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ہر سال اس وبا کے 1 لاکھ سے زائد کیس درج کیے جاتے ہیں، جن میں سے صرف کچھ کی قسمت اچھی ہوتی ہے جو اس بیماری سے لڑ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے کولیرا بیماری کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔
पाकिस्तान में भी एक कसीर तादाद बिलखसूस बच्चे इस बीमारी की वजह से सालाना मौत का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एबोला की। ये एक निहायत मोहलिक वायरस है जो इंसानों और जानवरों पर यकसा असरअंदाज होता है। ये वायरस जानवरों जैसा कि चमगादड़ों और दीगर परिंदों से इंसानों के जिस्म में दाखिल होता है। इसके अलावा अगर इंसानों की बात करें तो ये वायरस इंसानों में खून या जिस्म के किसी भी हिस्से के तबादले से फैलता है। इस वायरस का शिकार हुए मरीज के जिंदा बचने की उम्मीद महज 40 से 50% ही रह जाती है। 1976 में इस वायरस ने हौलनाक तबाही मचाई। इसका सबसे पहला मरीज जनूबी अफ्रीका में देखा गया। इसके बाद 2014 में मगरबी अमेरिका में भी इस वायरस की जद में आकर मरने वाले अफराद की तादाद 5 लाख बताई जाती है। इस वायरस से बीमार होने वाले मरीज को 21 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इस बीमारी की अलामात में डायरिया, बुखार, सर दर्द, गले का दर्द करना और मसल्स में तकलीफ शामिल है। इसके अलावा ये वायरस एलर्जी, गुर्दों और फेफड़ों के फेल होने और अंदरूनी और बैरूनी जिस्मानी आज़ाद से खून के बहाव का बायस भी बनता है। हैरान कुन तौर पर इस बीमारी के इलाज के तरीके निहायत सादा हैं, मगर काफी एहतियात करना पड़ती है क्योंकि इस बीमारी से आपकी जान भी जा सकती है। प्यारे दोस्तों अब बारी आती है चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारी है। इस खतरनाक वबा के असरात सबसे पहले 1952 में जनूबी तंजानिया में देखे गए थे। ये एक खतरनाक किस्म का वायरस है जो बिल वास्ता या बिला वास्ता गिनस से ताल्लुक रखता है। ये वबा फीमेल मच्छरों की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के मच्छर सुबह सादिक और शाम के वक्त इंसान पर हमला करते हैं। मच्छर के काटे जाने के एक हफ्ते के बाद ही इसके असरात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें सर दर्द, मसल्स में तकलीफ, हड्डियों में सोजन और जिल्द पर खतरनाक तरीके से एलर्जी वगैरह शामिल है। अब तक चिकनगुनिया वबा से मरने वाले अफराद की तादाद काफी कम है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यह वबा ज्यादा जानलेवा नहीं है। इस वबा ने 1952 से 1960 तक कमोबेश 3 लाख इंसानों की जान ली थी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को इन खतरनाक और मूजी वबाओं से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।